سنیے گا جی جی آپ بندوں کو غلط گائیڈ نہ کریں. آپ کسی پر کوئی زیادتی نہیں، میں تو کسی کا نام بھی نہیں لے رہا، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، کسی کو گالی نہیں دے رہا، نہ میری عادت ہے. گالی وہ دے جس کے پاس دلیلیں نہ ہوں، غصہ وہ کرے جس کے پاس دلیلیں نہ ہوں. ہمارے پاس ٹھاٹھے مارتا سمندر اللہ کا قرآن موجود ہے. اب بولیے. ممبر رسول میں بیٹھ کے آپ ایسی بات نہیں کر سکتے، مراد کی بات ہی نہیں. اچھا جب اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے تو صاف ذکر ہے. یہ نہیں آپ کہیں جی اس الفاظ کیا مراد ہے اللہ کا سوا کون مددگار ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے یار میرے تو اعتبار نہیں، میں جاہل بیٹھا یا اتھیا جو تسی کمال ہو گیا. یا تو کہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، جس نے جواب دینا پھر ادھر آ کر بیٹھے جواب دے. چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے سوال کریں، تسی میری ایک نہیں سنی، میں تو درخواست پیش کر رہی تھی بولنے دو کوئی. بھائی میری اعلان سن لیں، میری تقریر میں کوئی بھی آئے اپنا ہے بگانا ہے، چاہے مجھے گالی دے کر بھی سوال کرے گا میں پھر بھی پیار سے جواب دوں گا. چلے جمعہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان و عظمت پر کچھ گفتگو کی تھی، شان اولیاء بیان ہوئی تھی. اسی موضوع پر آج کچھ اور گفتگو کرتا ہوں. دعا فرمائیں اللہ تعالی حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی محبت، ان کا پیار اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے دلوں میں ڈالا ہے. خالق کائنات، رب کائنات، میرا آپ کا ساری دنیا کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، فرمایا ان قریب یقیناً اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ ان کا پیار، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو ہم جو حضرت غوث پاک 11ویں والے پیر کا ذکر کرتے ہیں، ہم جو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم جو حضرت خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں، ہم جو حضرت شاہ رکن عالم حضرت بہاؤ الدین زکریہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت با یزید بستامی، ان اللہ کے ولیوں کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا پیار، ان کی محبت اللہ نے خود ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے. ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کو پیارا لگتا ہے نا، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبرائیل یہ فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، چل جبریل تو بھی اس سے محبت کر. میں محبت کرتا ہوں تو تو بھی اس سے محبت کر. جبریل محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل زمینوں میں اور آسمانوں میں یہ اعلان کر دو کہ اے لوگو یہ فلاں اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں.
اے زمین والو، اے آسمان والو، تم سب بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرو۔ تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے پیاروں کا پیار اللہ نے خود ہمارے دلوں میں ڈالا ہے۔ اس لیے تو لوگ ٹیل لگاتے ہیں اللہ کے ولیوں سے نفرت دلانے کے لیے، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا پیار اور ان کی یادیں مٹانے کے لیے لوگ ٹل لگاتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے کہ انہوں نے اگر ہمارے دلوں میں ان کا پیار ڈالا ہوتا تو شاید نکال لیتے، لیکن ان کا پیار اللہ نے خود ہمارے دلوں میں ڈالا ہے۔ اللہ ان کا پیار ہمارے دلوں میں ڈالنے والا ہے تو کوئی نکالنے والا کیسے نکال سکتا ہے؟ خیر، یہ تو ابتدائی بات ہے۔ جس حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں آج، وہ ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ کہ لوگ ہمیں سبق پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی یہ سارے اگر اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے، کھجور بندہ کھا لے تو گٹلی بچتی ہے، کھجور کے اوپر ہلکا سا گٹلی کے اوپر سفید رنگ کا شاپر کی طرح ایک پردہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو، قطمیر، قاف طا میم یا را، قطمیر۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے سارے نبی ولی معاذ اللہ اس قطمیر کے بھی مالک نہیں، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ہلکا سا پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو جو اتنی سی ہلکی سی چیز کے مالک نہیں تو وہ تمہیں کیسے نفع دے سکتے ہیں، تمہیں کیسے نقصان دے سکتے ہیں؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پلے کچھ نہیں۔ مکھی کچھ لے جائے تو چھڑا نہیں سکتے، مکھی تک بنا نہیں سکتے، تو تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے؟ تو تم خواہ مخواہ یا غوث پاک، تو یا بابا فرید، تو یا علی، تو یا نبی، تو یا رسول مدد پکارتے ہو۔ پکارو اس کو جو نفع دے، پکارو اس کو جو فائدہ دے، پکارو اس کو جو کچھ کر سکے۔ یہ تو کھجور کی گٹلی کے اوپر لگے ہوئے پردے کے بھی مالک نہیں، اتنا کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے تمہاری مدد کیا کرنی ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ پڑھتے ہیں قرآن۔ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ باتیں قرآن میں لکھی ہیں کہ اللہ کے ولی نبی سارے اکٹھے ہو جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے، تو سنیو ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو آج میں نے اسی حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ بوجھ، کامل فہم اور حق سچ کو بیان کرنے کی جرت، توفیق، ہمت عطا فرمائے۔ توجہ ہے جی؟ اچھا، آج کی گفتگو میں ذرا دماغ میری طرف رکھیں، اچھی طرح سے پوری توجہ سے میری باتیں سنیں۔ جب بھی کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کر قرآن پاک پڑھے اور کہے کہ نبی ولی کچھ نفع نہیں دے سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے، گٹلی کے پردے کے مالک نہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ تمہاری مہربانی ہوگی ہمیں قرآن پڑھ کر سناؤ، زبانی نہ بتاؤ بلکہ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ جب وہ قرآن پڑھے گا تو دھیان سے سنیے گا، وہ جس آیت کو بھی پڑھے گا اس کے اندر ایک لفظ آئے گا من دون اللہ۔ کون سا لفظ آئے گا؟ من دون اللہ۔
نہ نبیوں کا نام ہوگا نہ ولیوں کا نام ہوگا، لفظ کیا ہوگا؟ من دون اللہ۔ مثلا جو آیتیں وہ پڑھتے ہیں وہ آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ اب ایک آیت یہ پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ من دون اللہ کے لفظ آئے کہ نہیں؟ اور جہاں وہ کہتے ہیں کہ کھجور کی گٹلی کے پردے کے مالک نہیں، تو وہ آیت پڑھتے ہیں ان الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک یہاں پر لفظ آئے من دونی ہی۔ اور 17ویں پارے سے جو کہتے ہیں کہ مکھی نہیں بنا سکتے، تو وہ آیت بھی سن لیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ان ساری آیتوں میں ایک لفظ آیا ہے من دون اللہ۔ کون سا لفظ آیا ہے؟ من دون اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مکھی نہیں بنا سکتا، اللہ کے بغیر کوئی مکھی نہیں بنا سکتا، لفظی ترجمہ یہ ہے۔ لیکن یہ جو لفظ ہے نا من دون اللہ اور من دون ہی، یہ قرآن حکیم کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ عام طور پر جب یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں تو ترجمہ تو یہی ہوگا کہ اللہ کے سوا، لیکن کون ہے اللہ کے سوا؟ قرآن کی ایک خاص مراد ہے، ایک ہوتا ہے لفظی معنی اور ایک ہوتا ہے اس کی مراد۔ مراد کیا ہے؟ تو یہ بھی قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے من دون اللہ، اس سے مراد ہیں بت۔ کون ہیں بولے؟ بت ہیں۔ بت سارے اکٹھے ہو جائیں مکھی نہیں بنا سکتے، بت سارے اکٹھے ہو جائیں تو نفع دے سکتے؟ بولیے نہیں۔ نقصان دے سکتے؟ نہیں۔ بت اگرچہ سارے مل جائیں ایک ذرے کا کسی کو نقصان یا فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا من دون اللہ، یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے، اس سے مراد اکثر کیا ہیں؟ بت ہیں۔ بولیے کیا ہیں؟ ہر جگہ لفظی ترجمہ نہیں چلتا، ہر جگہ لفظی ترجمہ بلکہ اس کی مراد دیکھی جاتی ہے۔ مثلا میں آپ کو سناتا ہوں قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا، جو دنیا میں وہ آخرت میں بھی کیا ہے؟ اندھا ہے۔ اب بتائیے کیا اندھے حافظ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولیں اندھے عالم بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعض صحابہ بھی اندھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعض اوقات نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، آپ بھی تو نابینا تھے۔ حضور علیہ السلام کے کئی صحابہ ایسے ہیں جو بڑی عمر کو پہنچ گئے جب تو ان کی آنکھیں واپس ہو گئیں، بینائی چلی گئی، روشنی چلی گئی۔ تو کیا خیال ہے ان رب کے پیاروں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو یہاں اندھے ہیں وہ وہاں بھی بولیے وہ وہاں بھی اندھے ہوں گے؟ یہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو قرآن نے جو کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔
یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سیدھی راہ سے بھٹک کر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ قرآن نے کہا جو ادھر اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہے، اور جائے گا کہاں؟ جہنم میں جائے گا۔ اندھے تو صحابہ بھی ہوئے ہیں، بعض صحابہ اندھے تھے، نابینا تھے، بعض ولی بھی نابینا، بعض قرآن کے حافظ اور شریعت کے عالم اور بڑے بڑے مفتی بھی کیا ہیں؟ نابینا ہیں۔ تو کیا خیال ہے ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ دنیا کے اندر اندھے ہیں تو آخرت میں بھی اندھے اٹھیں گے اور جہنم میں جائیں گے؟ بھائی لفظ آ گیا ہے اندھے کا، لیکن یہ جو آنکھوں کا اندھا ہے نا، یہ مراد نہیں ہے۔ قرآن کے لفظ ہیں اعمیٰ، ان کی ایک خاص مراد ہے، وہ ہے دل کا اندھا، ایمان کا اندھا، جو آج سرکار کی شان نہیں دیکھتا، سرکار کی شان دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آتی، میرا دل نہیں مانتا۔ جو فرمایا جو یہاں پر دل کا اندھا ہے وہ قیامت والے دن بھی اندھا ہوگا اور سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو پتہ چلا یہاں پر آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں، یہاں پر کس اندھے کی بات ہے؟ دل کے اندھے کی بات ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر۔ کیا مطلب؟ ابو جہل کی آنکھ کے اوپر کوئی لگی ہوئی مہر نظر آتی تھی؟ بولیں۔ اس کے کان کے اوپر کوئی ٹھپا نظر آتا تھا؟ بولیے نہیں۔ اس کے یہاں دل کے اوپر فرشتے نے آ کر کوئی اسٹیمپ لگائی، مہر لگائی، نظر آتی تھی؟ نہیں۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ہم کہیں گے قرآن کا ظاہر مراد نہیں، مہر لگانے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، انہیں سچ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، سچی بات انہیں سنائی نہیں دیتے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، اب حقیقت اور سچی بات کو ان کے دل قبول نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا ایک ہوتا ہے لفظی معنی اور ایک ہوتی ہے اس کی مراد۔ مراد کو دیکھا جاتا ہے، ہر جگہ لفظی معنی کو بولیے نہیں دیکھا جاتا۔ تو ایسے بھائی یہ جو لفظ ہے نا من دون اللہ، ان کا ترجمہ تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا، لیکن اس کی ایک مراد ہے خاص، قرآن کی خاص اصطلاح ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں بت۔ کون ہیں بولیے؟ بت ہے۔ اب ذرا قرآن سے اس کی مثالیں سنتے جائیں، انشاءاللہ تعالی مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ گزارش ہے توجہ سے سنیے، یہ تھوڑی سی خشک سی باتیں ہوں گی، لیکن اگر آپ محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ سرکار کے عشق والی تری لگ جائے گی۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، بولے 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 ذرا اونچی آواز سے، ہاں ذرا جاگتے بیٹھیں اور توجہ سے بیٹھیے گا۔ اب ذرا سنیے گا کون سے لفظ آتے ہیں آیتوں میں؟ تو کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ناصر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن پڑھا ہے ہم نے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔
بولیے اب یہ دیکھیں لفظ کون سے آئے اس میں؟ من دون اللہ وما لکم من دون اللہ۔ اچھا آگے چلیں، کیا یہ ہو سکتا ہے قرآن ادھر بات کوئی اور کرے اور ادھر جا کر بات کوئی اور کر دے قرآن؟ بولیں ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن کی باتیں آپس میں ٹکراتی؟ بولیں نہیں۔ میں جو یہاں بیٹھ کے کہہ دوں کہ جمعہ 2 بجے ہوگا، باہر جا کر کہوں کہ جمعہ 1:30 بجے ہوگا، آپ کہیں گے بھائی کون سی بات سچی ہے؟ میری باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں نا۔ جب باتیں ٹکرائیں تو پھر ایک سچی ہوتی ہے ایک جھوٹی ہوتی ہے، تو رب کی باتیں آپس میں ٹکرا سکتی ہیں؟ بولیں اگر یہ ترجمہ کیا جائے جو لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا ولی نہیں، کوئی تمہارا مددگار نہیں، تو بھائی قرآن میں پھر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ لیکن عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں ٹکراؤ ہو سکتا، قرآن میں اختلاف ہو سکتا نہیں۔ اب سنیے گا، جی جی آپ بندہ کو خلق گائیڈ نہ کریں، آپ مطلب بتائیں، آپ مراد نہ بتائیں، آپ دین کی بات کریں یا ایک منٹ بات کرنے دیں، بات کرنے دیں ماسٹر صاحب، بات کرنے دیں، قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات کرنے دیں، قرآن کی بات سمجھے، مراد نہ سمجھے آپ قرآن۔ ایک منٹ بات سمجھے۔ اچھا ہاں اچھا میں بیٹھا ہوں نا، مجھے بات کرنے دیں۔ اچھا مجھے بات کرنے دیں خلیل بھائی، اپنے بھائی کو اچھا میں بیٹھا ہوں نا ماسٹر صاحب، ماسٹر صاحب مجھے بولنے تو دیں۔ ماسٹر صاحب بولنے تو دیں ان کو، ایک منٹ توجہ سے بات سنتے ہیں۔ حافظ صاحب اچھا آپ بولیے۔ ممبر رسول میں بیٹھ کے ایسی بات ہم نہیں کر سکتے، مراد کی بات ہی نہیں۔ اچھا جب اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے تو صاف ذکر ہے، یہ نہیں آپ کہیں جی اس الفاظ کیا مراد ہے اللہ کا سوا کون مددگار ہو سکتا؟ قرآن کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں مراد لے لیں۔ اچھا بات سن لیا؟ کیسے مراد؟ اچھا بات کر لیا آپ نے؟ میں نے کر لی بات۔ اچھا ایک منٹ، اچھا میری بات سن، میں اچھا بات سنیں گے آپ سنیں بابا جی۔ یار میرے تے اعتبار نہیں، میں جاہل بیٹھا یا اتھے آجو تسی کمال ہو گیا۔ یا تو کہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، بھائی جس نے جواب دینا پھر ادھر آ کر بیٹھے جواب دے، کمال ہو گیا۔ ایک بندہ مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے، بھئی میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے سوال کریں، تسی میری ایک نہیں سنی، میں تو درخواست پیش کر رہی تھی، بولن دو کوئی، بھائی میری اعلان سن لیں، میری تقریر میں کوئی بھی آئے، اپنا آئے بگانا ہے، چاہے مجھے گالی دے کر بھی سوال کرے گا، میں پھر بھی پیار سے جواب دوں گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ میں سے کسی کو آپے سے باہر ہونے کی اور آگے سے سیدھا ہونے کی اجازت نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، جنہوں نے پتھر مارے حضور ان کو بھی سمجھاتے تھے، جنہوں نے گالیاں دی حضور ان کو بھی بولیے سمجھاتے، تو ایسی بات نہ کیا کریں۔ توجہ ہے؟ اب جی اگر یہ ترجمہ مانا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جبکہ قرآن ٹکراؤ سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا، اس میں کیا ہوتا؟ اختلاف ہوتا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس میں کوئی اختلاف بولیے نہیں ہے۔ اب ذرا آگے چلیے گا،
پہلے پاری کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو بتا کیا کوئی ولی ہے، کوئی مددگار ہے؟ وہ پہلا پارا تھا، اب چھٹا پارا سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، پھر سنیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ بھی تمہارا ولی، وَرَسُولُهُ اس کا رسول بھی تمہارا، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والے جو ہیں وہ بھی تمہارے کیا ہیں؟ پہلے پارے کے اندر آ گیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں، چھٹے پارے کے اندر آ گیا اللہ بھی تمہارا ولی، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی، اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں۔ اب بتاؤ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں کہ نہیں؟ دونوں جگہ اگر ایک ہی ترجمہ کیا جائے تو پھر تو ٹکراؤ بنتا ہے کہ ادھر قرآن کہتا ہے کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور ادھر کہتا ہے اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہیں، مومن بھی ولی ہیں۔ تو پھر بھائی ہم کہیں گے قرآن کی تفسیریں اٹھا کر دیکھو، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے اور امت کے علماء نے ان آیتوں کا کیا معنی کیا ہے، اور سب نے یہی معنی کیا ہے۔ پہلے پارے کے اندر جو اللہ نے فرمایا ہے نا اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں، وہاں پر مراد ہیں بت۔ اوے کافرو، جن بتوں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے تو سن لو ان بتوں میں نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔ یا اللہ اگر ہم بتوں پر لعنت کر دیں، بتوں کو ہم دفع کر دیں تو پھر کوئی ہمارا مددگار ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر ہمارا کوئی ولی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرمایا فکر کیوں کرتے ہو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، پھر اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی تمہارے ولی ہیں، اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے دونوں آیتیں قرآن کی برحق ہیں۔ پہلی آیت میں بتوں کے بارے میں فرمایا وہ تمہارے مددگار ہے، بتوں میں کوئی تمہارا حمایتی نہیں، اور چھٹے پارے میں جن کے بارے میں فرمایا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ ابھی جیسے بھائی نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے ہی نہیں، اس کو بھی ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مددگار نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مددگار نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی مددگار نہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی مددگار نہیں۔ جب اللہ کی مرضی ہو، اللہ کی اجازت ہو، اللہ کا اذن ہو، اللہ کی عطا ہو، اللہ کی توفیق ہو تو نبی بھی مدد کرتے ہیں، فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، نبی کے صحابہ بھی مدد کرتے ہیں، ولی بھی مدد ولی کرتے۔ اب یہ دیکھنا قرآن سننے لگوں، 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، اور آیت نمبر ہے 100، آیت نمبر 100۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، من المہاجرین والانصار، انصار والانصار۔ انصار کا معنی کیا ہے؟ مددگار۔ کیا ہے؟ اللہ نے نبی پاک کے مدنی صحابہ کا نام کیا رکھا ہے؟
انصار، اور انصار کا معنی کیا ہے؟ مددگار۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے ان کا نام مددگار رکھا ہے کہ مہاجرین جو ہجرت کر کے وہاں پر آئے تھے تو ان صحابہ نے اپنے مہاجرین صحابہ کی مدد کی، اس لیے اللہ نے ان کا نام ہی مددگار رکھ دیا ہے۔ یہ میں نے کیا سنا ہے؟ بولیے، قرآن سنتے جائیے۔ ایک اور مقام پہ آ جائیے جی، سورہ توبہ سے پہلے ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورہ انفال۔ کیا نام ہے؟ اب آپ کے ایمان کی خاطر میں قرآن سنانے لگا ہوں، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ توجہ ہے؟ اب دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ ترجمہ، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے۔ یہ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، اے محبوب اگر یہ لوگ دین میں آپ سے مدد مانگیں تو آپ پر ان کی مدد کرنا کیا ہے؟ تو اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ محبوب آپ مدد کر ہی نہیں سکتے ہو۔ پہلے اللہ نے مدد کرنے کی پاور مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، پھر فرمایا جو جو غلام آپ سے مدد مانگے تو آپ پر واجب ہے ان کی مدد، بولیے مدد کرنا۔ اب اسی میں اللہ تعالیٰ سرکار کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 74۔ بے شک آپ اپنے گھر جا کر بھی اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 74 ہے، اور سورہ انفال کا آخری رکوع ہے۔ سنیے رب کا قرآن، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ذرا سارے بولو نا، نبی پاک کے غلام جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یعنی مہاجر صحابہ، والذین آووا ونصروا، والذین آووا ونصروا ونصروا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان مہاجر ہجرت کرنے والے صحابہ کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، اور کیا کہ ان کی مدد کی ہے۔ تو حضور کے صحابہ مدد کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیں، صرف کرتے نہیں کی بھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب ذرا قرآن کا ترجمہ غور سے سننا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کے اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، پناہ دی اور ان کی مدد فرمائی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے مہاجرین صحابہ اور سرکار کے انصار صحابہ۔ یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ پکے ٹھکے بولیے ذرا، کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ فرمایا یہ ٹھیک ٹھیک مومن ہیں، پکے ٹھکے مومن ہیں۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟
جو سرکار کے ان صحابہ کے ایمان میں شک کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا. فرمایا یہ پکے ٹھکے مومن ہیں. لہم مغفرہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے. ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت کی روٹی ہے. کیا ہے؟ عزت کی روٹی ہے. تو بھائی یوں کہا جائے، یوں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا. جب اللہ کی عطا ہو جائے تو پھر فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، نبی ولی بھی بولو مدد کرتے ہیں. اب فرشتے مدد کرتے ہیں، اس پر قرآن کی 2 آیتیں سنتے جائیں. سورہ انفال میں ہی اللہ نے جنگ بدر کے موقع پر فرشتے بھیجے، ان کا ذکر سورہ انفال میں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. محبوب پیارے یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی. کیا فرمایا؟ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. اوے فرشتوں بدر کے اندر چلے جاؤ اور جا کر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی مدد کرو، انہیں حق کے راستے پر ثابت رکھو، ان کے قدم ڈگمگانے نہ پائے. اور فرمایا انی معکم. یہ نہ سمجھنا کہ صرف تم ہی ان کی مدد کر رہے ہو، نا، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ مل کر ان کی مدد میں بھی ان کی مدد کر رہا ہوں. تو پتہ چلا اللہ کی توفیق سے اللہ کے فرشتے بھی مدد بولیے کرتے ہیں. ایک اور مقام سے قرآن سن لیں، سناؤں گا قرآن. توجہ ہے جی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا بے شک اللہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا مددگار ہے، جبریل بھی نبی کریم علیہ السلام کا مددگار ہے، اور مومن بھی نبی کریم علیہ السلام کے مددگار ہیں. والملائکۃ بعد ذالک ظہیر. اس کے علاوہ باقی فرشتے بھی سب کے سب نبی پاک کے مددگار ہیں. فرشتے نبی پاک کے نوکر، صحابہ نبی پاک کے نوکر، ولی نبی پاک کے نوکر، میں آپ نبی پاک کے نوکر. جب نبی پاک کے نوکر نبی پاک کی مدد کر سکتے ہیں تو نبی پاک اپنے نوکروں کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ توجہ ہے جی. یہ جی نہیں چلو وصال کے بعد کی بات کرو نا، کوئی مدد کسی نے مانگی ہو، صحابہ نے مانگی ہو یا کسی اور نے مانگی ہو تو پھر مانیں گے. سنو بھائی، امام بخاری نے حدیث لکھی. کس نے لکھی؟ کسی پر کوئی زیادتی نہیں، میں تو کسی کا نام بھی نہیں لے رہا، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، کسی کو گالی نہیں دے رہا. نہ میری عادت ہے گالی وہ دے جس کے پاس دلیلیں نہ ہوں، غصہ وہ کرے جس کے پاس دلیلیں نہ ہوں. ہمارے پاس ٹھاٹھے مارتا سمندر اللہ کا قرآن موجود ہے. توجہ ہے جی. بولیے محبت سے سبحان اللہ. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث نقل فرمائی
نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے پاؤں کے اندر درد نکل آیا، موچ آ گئی، تکلیف ہو رہی ہے، علاج معالجہ کرایا، کوئی آرام نہ آیا، کسی سنگی نے مشورہ دیا، اذکر احب الناس الیک، حضرت جی دعا کرنا چھوڑیں، دعائیاں کرنا چھوڑیں، آپ اس ہستی کا نام لیں جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، آپ ان کا نام لیں، پھر دیکھنا آرام کیسے آتا ہے۔ امام بخاری حدیث لکھ رہے ہیں، اذکر احب الناس الیک، جو آپ کو لوگوں میں سب سے پیارا ہے اس کو یاد کریں۔ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی وقت پکارا، فقال یا محمد، یا محمد۔ امام بخاری نے حدیث نقل کی، فرمایا جب حضرت عبداللہ بن عمر نے یا محمد پکارا، اللہ نے ان کے پاؤں کو ٹھیک فرما دیا۔ اب آؤ ذرا، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد حدیث نقل فرمائی، سرکار کے صحابہ مسلمہ کذاب کے خلاف حضور کی وفات کے بعد جو سب سے پہلا مارکہ منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑا گیا، وہاں پر سرکار کے صحابہ جہاد فرما رہے ہیں، کافروں نے کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے لیکن انہوں نے نبی اپنا نیا گھاڑ لیا تھا، مسلمہ کو نبی مانتے تھے اور مسلمان نبی کریم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ کافروں نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مسلمانوں نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ہر طرف سے ایک نعرہ لگتا ہے، کوئی پتہ نہیں لگ رہا اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، ختم نبوت کا دعوے دار کون ہے اور ختم نبوت کا غدار کون ہے، کوئی پتہ نہیں لگ رہا۔ آگے حافظ ابن کثیر نے حدیث میں لکھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ اونچے ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے، ثم نادا بشعار المسلمین، آپ نے فرمایا مسلمانوں سانجا نعرہ چھوڑ دو، وہ نعرہ لگاؤ جو صرف مسلمانوں کا ہے۔ کون سا نعرہ لگاؤ؟ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اوے وہ نعرہ لگاؤ جو ہمارا خاص پہچان والا نعرہ ہے، جو صرف ہماری پہچان ہے، منکر نہیں لگا سکتا، وہ نعرہ لگاؤ۔ تو صحابہ نے نعرہ لگایا، وہ نعرہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں وَقَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ یا محمد یا رسول اللہ۔ صحابہ نے حضور کی وفات کے بعد جنگ کے اندر نعرہ لگایا، یا محمد یا محمد یا، آپ بھی لگاؤ یا محمد یا محمد یا، اونچی آواز سے یا محمد یا، توجہ ہے، دلائل کی بارش ہے الحمدللہ ہمارے پاس۔ اب سنیے حضرت عمر، سبحان اللہ جی، قریب سے یا رسول اللہ کہہ لو، قریب سے کسی کو پکار لو، دور سے پکاریں تو شرک ہے۔ گالی نہیں دے رہا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا، اصلاح کر رہا ہوں، غصہ نہیں کر رہا، پیار کر رہا ہوں، دھمکی نہیں دے رہا، درخواست کر رہا ہوں، سبحان اللہ کو توجہ ہے جی۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے ہیں، آئے ہائے، خطبہ دیتے ہیں نا، وہ ابھی سنتیں پڑھ کے اذان کے بعد جو خطبہ ہوگا، الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا، حضرت عمر وہ خطبہ دے رہے ہیں عربی کے اندر۔ خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر نے اچانک ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، اوے ساریہ پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھو، اوے ساریہ دھیان کرو، اوے ساریہ، او ساریہ ذرا پیچھے دیکھ کے آنے لگا ہے، اوے ساریہ دھیان سے لڑے۔ حضرت عمر تقریر خطبہ دیتے جمعہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ حیران، ساریہ دوسرے ملک ہیں، حضرت عمر ادھر ہیں، میں جو یہاں سے کہوں امام کعبہ ذرا پیچھے دیکھو، امام کعبہ ذرا پیچھے دیکھو، آپ کہیں گے امام کعبہ کتھے، ایک کتھے،
ہیں لیکن حضرت عمر تھے، وہ میں تھوڑی تھا۔ فرمایا یا ساریہ، دوسرے ملک میں جہاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ حیران، یہ خطبے میں یا ساریہ کہاں سے آ گیا؟ وقت گزر گیا، اگلا جمعہ آ گیا یا اگلا ہفتہ آ گیا، دن گزرتے گئے، اللہ نے حضرت ساریہ کو فتح عطا فرمائی، نمائندہ بھیجا مدینے میں، جاؤ جا کر حضرت عمر کو مبارکباد سنا دو، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ جب نمائندہ آیا، لوگوں نے پوچھا بتاؤ ابھی جنگ کیسے لڑی، کتنے ہمارے شہید ہوئے، کتنے کافر مارے گئے، حالات بتاؤ۔ کہا کہ حالات کا کیا بتاؤں، ایک دن ایسا ہوا، جمعہ کا دن تھا، ہم لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ہم دشمن کے گھیرے میں آ گئے، ہر طرف سے دشمن نے آ کر گھیر لیا، جمعہ کا ٹائم بھی ہو گیا، ہم پریشان ہیں کیا کریں، اچانک درختوں کو، پتھروں کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو، ہر چیز کو چیرتے حضرت عمر کی آواز پہنچی، یا ساریہ، کیا آواز پہنچی، یا ساریہ الجبل، اور ساریہ پیچھے دیکھ دشمن آ گیا۔ فرماتے ہیں ہم نے ذرا پیچھے دیکھ کر اور حضرت عمر کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کر کے جہاد کیا، اللہ نے فی الفور فتح عطا فرما دے۔ اور بھائی اگر دور بیٹھے کو یا رسول اللہ کہنا پکارنا شرک ہوتا، یا سے پکارنا شرک ہوتا، تو مجھے بتاؤ حضرت عمر پر کیا فتویٰ لگے گا اگر حضرت عمر جمعہ کے خطبے میں دور بیٹھے دوسرے ملک والے کو لفظ یا سے پکار کر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہی رہتے ہیں، تو پھر ہم بھی سنی حضور کے غلام ہی رہتے ہیں، ہم مشرک نہیں بنتے۔ توجہ ہے جی، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے محمد ہمارے، ولی محمد ہمارے۔ یہ درخواست پیش کروں گا ہاتھ جوڑ کر، جو بھائی ابھی بھی کہہ رہے تھے نا نہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا، خدا کا واسطہ دیتا ہوں یہ عقیدہ نہ رکھنا، قرآن کے ویری ہو تم، یہ عقیدہ نہ رکھنا، چلو زیادہ ہی سچے ہو تو کہہ دو یا اللہ مجھے نبی پاک کی مدد کی ضرورت نہیں۔ عقیدہ اگر یہ ہے نہیں کر سکتے تو پھر کہے نا، جس کا یہ عقیدہ ہے نبی مدد نہیں کر سکتے وہ میدان میں آئے، کہے نا، دعا مانگے یا اللہ قیامت والے دن میں جہاں مرضی پھنس جاؤں، بے شک سب سے زیادہ ذلیل مجھے کیا جائے، یا اللہ مجھے تیرے نبی کی شفاعت نہیں چاہیے، تیرے نبی کا کرم نہیں چاہیے، ان کی رحمت نہیں چاہیے، ان کی مہربانی نہیں چاہیے۔ تو اگر کہہ سکتا ہے تو ہمت کر، اگر یہ کہنے کی ہمت نہیں تو پھر ظالمہ مان، تو نے بھی آس امید ادھر لگائی رکھی ہے۔ جب میرا عقیدہ ہے نا ہمارے آقا بچائیں گے تو میں کہہ رہا ہوں اسالو کا شفاعت یا رسول اللہ، آقا میں آپ کا غلام آپ سے سوال کرتا ہوں قیامت والے دن مجھ گناہ گار پر کرم فرمائیے گا، آقا مجھے پکڑ کر پار لگائیے گا، جنت میں جگہ عطا فرمائیے گا۔ جس کا عقیدہ ہے وہ کیوں نہیں کہتا بھائی؟ ایسے ہی ایک دفعہ مجھ سے ایک بچے نے کہا نبی پاک مدد نہیں کر سکتے، نوجوان تھا، میں نے کہا چل بچے تو کہہ پھر یا اللہ مجھے نبی پاک کی مدد نہیں چاہیے، کہتا میں کیوں کہوں مجھے تو چاہیے۔ میں نے کہا بچے تو کہتا ہے کہ کر نہیں سکتے پھر امید کیوں رکھی ہے کہ چاہیے، کہتے نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ماننا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نہ ماننے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وما علیہ الا البلاغ۔